السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 11 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 12 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اس طرح سے ہم اسے اتارتے ہیں مجرموں کے دل سے۔ لا يؤمنون به، وہ ایمان نہیں رکھتے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکی اس سے پہلے پچھلوں کی سنت، پچھلوں کا طریقہ۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ۔ فظلوا فیہ یعرجون، تو وہ پورا دن اس پر چڑھتے رہیں۔ لقالوا، تو البتہ کہیں، انما سکرت ابصارنا، یقیناً ہماری آنکھیں بند کر دی گئیں۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایک جادو زدہ قوم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ جب کبھی بھی ہم نے کسی بھی قوم پر رسول کو بھیجا تو ہر قوم نے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور یہ پچھلے لوگ اسی طرح کرتے رہے، انہی کی نقالی کرتے ہوئے۔ مشرکین مکہ بھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کا کسی طریقے سے انکار کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مجرم لوگوں کے دلوں سے ایمان کو ہم اسی طرح نکال دیتے ہیں کہ وہ ان کو سنائی تو دیتا ہے، سنتے تو ہیں، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کی جو ہے آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، ان کے کان سماعتوں سے باوجود کان ہونے کے محروم ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اصل میں یہ مہر انسان کی کفر کی مہر ہوتی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پہ ایک نقطہ پڑتا ہے، اور کرتے کرتے وہ سیاہ دھبے انسان کے دل کو بالکل سیاہ مردہ کر دیتے، یہاں تک کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل اس کا ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ گویا کہ وہ پتھر ہو چکے، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر بھی کتنے ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ان میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے پھٹ پڑتے۔ تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ کی آیات سننے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لا یؤمنون بی، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پچھلوں کی، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی یہ سنت بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ یعنی آپ تسلی رکھیں، آپ کی قوم کا کیا فکر مند تھے کہ یہ تمام دلائل سامنے ہونے کے انکار کیوں کر رہے ہیں، اور پھر
صرف انکار نہیں کر رہے بلکہ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے آج مجھے مجنون اور ساحر اور کذاب کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اور انبیاء کا استہزاء کرنا کفار کا معمول رہا. تو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ کر ہمیں بتائے. یہ بہانے ہیں صرف کہ فرشتہ آ کر ہمیں بتائے. اللہ فرشتے سے بڑھ کر اگر ان کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دے اور سیڑھی لگ جائے تو یہ پورا دن اس سیڑھی پہ چڑھ کر اوپر جانے کے قابل بھی ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایمان لے آئیں گے. ان کا نیا بہانہ شروع ہو جائے, کہیں گے انما سکرت ابصار, ہماری تو آنکھیں ہی بند کر دی گئیں اور ہم تو جادو زدہ قوم ہو چکے ہیں, یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جادو کا اثر ہے. اس لیے ان کے یہ مطالبے در حقیقت صرف بہانے ہیں. اور ایسا ہوا بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی طرف سے معجزات دکھائے تو فرعون اور اس کے حواریوں نے کیا کہا یہ ایک جادوگر ہے جو تمہیں تمہاری زمین سے نکال بار کرنا چاہتا ہے, اس نے تمہاری دماغوں پر جادو کر دیا ہے. اور ساتھ میں مختلف انبیاء کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کی قومیں یہ کہتی رہیں کہ اگر ہم نے ان کی اتباع کی تو ہم ایک جادوگر کی اتباع کریں گے یا ہم جادو کے حق کے سائے میں یہ کام کریں گے. تو جب حق بات کا کوئی اور جواب نہیں بن پاتا تو وہ اس قسم کے بہانے تراشنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شعبدہ بازی یا جادوگری ہے اور ہمارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی جادو کے اثر میں آ گئے. اور یہی بات مشرکین مکہ نے آپس میں اتحاد کر کے کہی تھی. وہ حدیث متعدد بار ہم پڑھ چکے کہ حج کے موسم میں بیٹھ کے مشاورتیں کی, شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر بیٹھا اور آپ کی طرف کبھی مجنون ہونے کی بات, کبھی شاعر ہونے کی بات, کبھی کاہن ہونے کی بات, کبھی جادوگر ہونے کی بات منسوب کرتے رہے اور وہ کہتا رہا کہ نہیں ایسی کوئی بات تم ثابت نہیں کر سکو گے. اور آخر میں ولید بن مغیرہ نے اپنی پیشانی سکیڑ کے منہ بنا کے کہا کہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک جادوگر, اس لیے کہ یہ بات کسی حد تک لوگ شاید سن لیں, باقی باتیں تو ہم کچھ بالکل بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ بیانیہ رکھا کہ جو بندہ آتا, جو قافلہ آتا, مکے سے باہر ہی لوگ کھڑے کر دیے اور ان کو کہنے لگے کہ جی ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کی بات بھی جو سنتا ہے وہ اس کے جادو کے اثر میں آتا ہے. تو لوگوں نے کانوں میں روئیاں بھی ٹھوسی کہ جی ہم اس کی بات بھی نہ سنیں. لیکن اللہ رب العزت نے جس کے لیے ایمان لکھا ہو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا اور ایمان سے بہرہ مند ہو جاتا. اس لیے یہ جو حرکتیں ہیں یہ در حقیقت کوئی یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کی واقعتاً کوئی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ حق سمجھ نہیں آ رہا. مشرکین مکہ کو حق بڑا اچھا سمجھ آتا تھا, وہ پہچانتے تھے آپ کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, لیکن تعصب, ضد, انا, تکبر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں. فی زمانہ بھی ہم بہت سارے جب اشکالات دیکھتے ہیں, الزامات دیکھتے ہیں تو بعض لوگ نا تھوڑے سے ان الزامات سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں یا ڈیفینسو پوزیشن پہ جا کر ان کی کچھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو خاص طور پہ آپ اسلام کے وہ احکامات جن پر ویسٹ میں بڑا آج کل اعتراض ہے, پردے کے حوالے سے یا اسلامی سزاؤں کے حوالے سے یا معاشرتی اصولوں کے حوالے سے یا نعوذ باللہ یعنی خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے خواتین کو بڑا دبا کے رکھا ہوا ہے فلاں فلاں, تو بعض لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا بیانیہ بڑا کمزور سا پڑ جاتا ہے. شاید ایمان کی کوئی کمزوری ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. وگرنہ اس قسم کے الزامات آپ جتنے مرضی ڈیفینسو ہوں وہ کل کو اور اس قسم کی چیزیں گھڑ کے لائیں. ان کا مقصد اور مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ والی بات سمجھ نہیں آئی, اس لیے وہ واقعتاً اسلام کے صرف اس بات کے اوپر معترض اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے ہے تو واقعتاً ہم اسلام کو قبول کر لیں. بھائی انہوں نے تلاش کر کے یہ 2-4 باتیں ہی اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش کی ہیں کہ ان پر ہم کچھ نہ کچھ بات کر سکتے ہیں, وگرنہ باقی اسلام پر تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے. باقی اسلام پر کیا اعتراض کریں گے؟ طہارت اور پاکیزگی کے اوپر اعتراض کریں گے تو کیا اعتراض کریں گے؟ اسلام کے نظام جو معاشی نظام ہے اس کے اوپر اعتراض کریں گے تو کیا اعتراض کریں گے؟ اسلام کے مساوات کا جو ایک نظام ہے کہ ہر انسان وہ عربی ہے, اجمی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, وہ امیر ہے, غریب ہے, اس کی ایک وقار ہے, اس کی ایک زینت ہے اسلام کی, اس کے اوپر اعتراض کریں گے. اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو باقی ادیان باطلہ کے اس سے کہیں زیادہ استحصال والے معاملات اور عقائد کے اوپر کوئی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. یعنی آپ انہی لوگوں کو جو اسلام کے
پردے کے حوالے سے عورت کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے نظر آئیں گے. کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوؤں سے وہ یہ بات کہیں کہ آپ کا جو طبقاتی نظام ہے اس طبقاتی نظام کے خاتمے تک ہم آپ سے کاروبار نہیں کرتے. وہاں سب کچھ جائز ہے, وہاں سب ٹھیک ہے, اس لیے کہ فحاشی اور عریانی عروج پر ہے. باقی طبقاتی نظام میں کوئی بندہ دلت ہے, کوئی بندہ برہمن ہے, کوئی بندہ فلاں ہے, کوئی شودر ہے, ان کی بلا سے ہوتا رہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے اصل مقصد کو پہنچتا ہے. ان سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتراض اسلام کی کسی حکم یا اس کی حکمت کو نہ سمجھنے پر نہیں ہے, بلکہ اعتراض پورے اسلام کے اوپر, اس نظام حیات کے اوپر ہے جو ان کو اسلام دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور شیطان کی عبادت سے باہر نکلنا. وہ اس کے لیے تیار نہیں, وہ اس کے لیے تیار نہیں. اس لیے جب جہاں پر کسی نے سیدھا جواب دیا ہے وہاں کوئی بات نہیں بن پڑی. کل مجھے کسی نے ایک بڑا بہترین ویڈیو کلپ بھیجا. ایک خاتون صحافی ہے, وہ افغانستان کے جو طالبان کے سپوکس مین ہے اس کے سامنے بیٹھی ہے, اور ظاہر بات ہے انہوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ جی تم حجاب پہن کے بیٹھنا ہے, تو وہ گاؤن پہن کے اور اسکارف پہن کے بیٹھی ہے, اور اس کو کہتی ہے کہ جی میں نے بہت سارا کچھ دیکھا, آپ نے بڑا کچھ اچھا کیا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے عورتوں کو بڑا چھپا کے رکھا ہے اور ان کو پردے میں ڈالا ہے, اور یہ جو لباس کی آپ جو ہے نا دقیانوسیت کی بات کرتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ کے ہاں یورپ میں جو عیسائی مذہبی خواتین ننز ہیں, جو پریچرز ہیں, کیا وہ نہیں کور کرتی؟ آپ کو وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمارے ہاں عام مسلمان خاتون کور کرے تو آپ کو تکلیف ہے. اس نے کہا نہیں, وہ ننز بھی اب بڑی پروگریسو ہو چکی ہیں, اور انہوں نے بھی وہ جو حجاب ہے اور وہ چیزیں اتار دی ہوئی ہیں, اب وہ بھی جو ہے نا بڑا معاشرے کے پروڈکٹیو جو ہے نا وہ پارٹ ہیں. اس نے کہا یہ بات مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک لباس کا اتار دینا یہ پروڈکٹیوٹی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ معاشرے کو اچھائی دی جائے, خیر دی جائے, معاشی حالات لوگوں کے بہتر کیے جائیں, لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے, اور اس کے لیے ہمارے اقدامات الحمدللہ سارے یورپ سے بہتر ہیں. جتنے عرصے سے ہم آئے ہیں آپ رپورٹس دیکھ سکتی ہیں, ہر چیز دیکھ سکتی ہیں, امن و امان, انصاف, ہر چیز بات. لیکن کپڑے اتارنا اگر انصاف ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے اور پروگرس ہے, تو آپ کی اس تصور پروگرس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اس نے آگے سے کی بیکی کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا اچھا چلو یہ بات اگر آپ یہ بات کہتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں, کیا آپ اپنے معاشروں میں لیگلی لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر جو چلتے رہیں, کوئی کپڑا نہ پہنے؟ اس نے سوال ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا. اس نے کہا نہیں, ہم یہ اجازت دیتے ہیں وہ جو مرضی پہنے. اس نے کہا میں جو مرضی کی بات نہیں کر رہا, کچھ نہ پہنے. اگر کوئی کسی بھی آپ کے ہاں معاشرے میں, آپ کے ملک میں اس بات کی اجازت ہے. اس نے پھر ادھر اس نے کہا نہیں, میرے سوال کا جواب دیں, کیا آپ کے معاشرے میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہر جگہ پر وہ کوئی بھی پلیس ہو, پبلک پلیس, کہیں پہ بھی کوئی بندہ یہی آپ کا بیانیہ استعمال کرتے ہوئے کہے کہ میں کچھ نہیں پہنتا, تو اس کی اجازت ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں, اس کی اجازت نہیں. اس کو کم از کم ایک موڈیسٹی اختیار کرنی پڑے گی, یعنی ایک موڈیسٹی کے اندر رہنا پڑے گا. اس نے کہا آپ کی موڈیسٹی کی تعریف وہ ہے, اور ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ یہ بات کہتا ہے کہ خواتین اور مردوں کو موڈیسٹی کے ساتھ رہنا پڑے گا, اور موڈیسٹی کی یہاں پر تعریف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان, واضح بیانیہ. اس لیے مسئلہ چیزوں کا نہیں ہے, بلکہ ان اعتراضات کی آڑ میں اسلام کو نہ قبول کرنے کا. اور قرآن صراحت کر چکا ہے کہ وَلَن تَرْضَانْ كَالْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ کفار کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ 100% ان کی ملت کے اوپر نہ آ جائیں. اس لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. یہ ڈیفینسو قسم کے بیانیے, یہ کہ جی نہیں اسلام یہ بھی نہیں کہتا, وہ بھی نہیں کہتا, بڑا فلاں ہے, یہ ادھر ادھر کی نکال نکول کے باتیں. جی مصافحہ کرنے میں بھی مرد عورت کے کوئی جو ہے نا پابندی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جی عورت اچھا پردہ یہ ہے کہ بس سکارف پہن لے تو اچھی بات ہے, نہ بھی پہنے تو کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی, بالکل بودی باتیں ہیں جن کا اسلام کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں. اسلام اپنے احکامات میں بڑا واضح صراحت رکھتا ہے, اور وہ ایک نظام حیات دیتا ہے. جس نظام حیات کو اپنانے سے بندہ مسلمان بنتا ہے, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سے بندہ مسلمان نہیں بنتا. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.